السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کے درمیان نماز کے کچھ طریقوں پر بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک دو ویڈیو بنایا ایک ٹوپی کے سلسلے میں، اسی طریقے سے کھڑے ہونے کے طریقے کے سلسلے میں، اور یہ دونوں باتیں اہل سنت والجماعت تو مکمل قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں ان دونوں باتوں میں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے حدیث کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا یہ سنت طریقے کے مطابق ہے، لیکن یہ لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ان لوگوں نے اپنایا وہ اس طریقے سے نہ صحابہ کھڑے ہوتے تھے، نہ تابعین کھڑے ہوتے تھے، نہ چاروں امام میں سے کسی ایک کا مسلک ہے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے کوئی حکم ہے کہ اسی طریقے سے کھڑے ہو۔ صحابی نے جو الفاظ استعمال فرمائے ان الفاظ پر عمل کرنا بھی مکمل ناممکن ہے اور مشکل ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے، تیسرا مرحلہ ہاتھ اٹھانے کا آتا ہے، جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو کہاں تک اٹھائیں گے؟ دیکھو حنفیوں کے نزدیک تو اصل ہے کہ ہاتھ جو ہے نا کانوں تک اٹھانا ہے اور یہی مسنون ہے، جبکہ غیر مقلدین کے نزدیک ہاتھ کندھوں تک اٹھانا اصل مسنون ہے۔ اسی وجہ سے آپ ان کو دیکھیں گے بہت جلدی سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سینے تک لے کے جاتے ہیں اور کندھے تک یا لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد باندھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے حدیث دونوں طریقے سے ہے، لیکن ایک بندہ کندھے تک اٹھاتا ہے تو کانوں تک اٹھانے والی جو حدیث اس پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ، لیکن اگر ایک بندہ کانوں تک ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کا عمل کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والی حدیث پر بھی ہوتا ہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی حدیث پر بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 738 ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا۔ تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کو اٹھاتے تھے تکبیر کے وقت اور اس کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کرتے تھے۔ تو اس میں تو یہی بات ہے کہ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلا کہ کندھے تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 391، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا گیا کہ حتی یحاذی بہما اذنی، کہ اپنے دونوں کانوں کے برابر کرتے، دونوں ہاتھ کو اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے دونوں کانوں کے برابر کرتے۔ اب دیکھیے وہاں پر کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مسلم کی ایک حدیث میں ہے، حدیث کا نمبر 391 ہے کہ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، اپنے دونوں کان کے لو کے برابر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ان روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، تو آپ بتائیے کہ ایک حدیث تو وہ ہے جو کہ صحیح ہے، بخاری میں ہے، اس میں کندھے تک اٹھانے کا ذکر ہے، ایک حدیث ہے جو صحیح ہے مسلم میں ہے، اس میں کانوں تک اٹھانے کا تذکرہ ہے، اور حدیث دونوں صحیح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب حدیث دونوں صحیح ہے تو ہم تو عمل کرتے دونوں حدیث پر، بخاری کی حدیث پر بھی عمل کرتے، مسلم کی حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، برخلاف اہل حدیث کے کہ وہ صرف ایک حدیث پر عمل کرتے، بس کندھے تک اٹھانے، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور جو سب حدیثوں پر عمل کرتے اس کی نماز کو خلاف سنت کہتے ہیں۔ اب اچھا یہاں پر یہی ایک مسئلہ ہے نا، اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم ایک حدیث پر تو عمل کر رہے ہیں نا، تو بھائی ایک حدیث پر جو آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری حدیث کو کس بنیاد پر آپ چھوڑ رہے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے دوسری حدیث کو چھوڑنے کی؟ جو مقلدین حضرات وہ تو یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہمارے امام کے نزدیک یہی بات راجح ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں، اور اسی وجہ سے تقلید کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جب ایک ان پڑھ آدمی جس کو قرآن و حدیث میں مہارت نہیں ہے، جب وہ دونوں طریقے کی حدیثوں کو پڑھے گا تو اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گا نا، کس پر عمل کرے وہ؟ تو اگر وہ پہلی والے پر عمل کرتا ہے یعنی کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والی حدیث پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے کہ بھائی دوسری حدیث کو جو آپ چھوڑ رہے ہو اس کو کس بنیاد پر چھوڑ رہے ہو۔ تو یہ کام تو مجتہد کا ہوتا ہے، اسی وجہ سے تقلید کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ حضرات تو تقلید کرتے نہیں ہیں، ان کے نزدیک ہر آدمی محقق ہے۔ تو اب ان محققین سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کانوں تک اٹھانے والی حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔